ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ایکسپریس پر پیارا رمضان۔ یقیناً آج میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور شرف قبولیت کی گھڑیاں ہیں، شرف سعادت ہے، اور انہی سعادت کی گھڑیوں میں اگر یہ وقت ہمارے لیے ذریعہ آخرت کی نجات کا سبب بنے اور ہمیں اس کے ساتھ ہی عبادت سے جو مقصود ہے اس کی طرف آنے میں بہت ساری چیزیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو عبادت کا لطف دوبالا کر دیتی ہیں، آپ کو زندگی سلجھانے میں وہ معاونت فراہم کرتی ہیں۔ وہ ایک ایسا جذبہ ہے جس جذبے کی تعریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے امت تک دی۔ وہ ایک ایسی خدمت ہے جس خدمت سے اللہ ملتا ہے، اور وہ خدمت انسانیت کی ہے، وہ خدمت بے لوث ہے، وہ خدمت غریبوں کی ہے، وہ خدمت مسکینوں کی ہے، وہ خدمت ان لوگوں کی ہے جن کے گھروں میں ایک وقت تو نان نقطہ ہوتا ہے اور دوسرا وقت کا نہیں ہوتا۔ وہ مزدور جو چاہتے ہیں کہ اچھا کھانا کھائیں، وہ بے گھر جو چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنا گھر ملے، وہ ضعیف آپاہج، وہ معذور لوگ جن کی بھی کچھ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، جن کی بھی چھوٹی چھوٹی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی داد رسی کہیں نہیں کی جاتی، انہیں دھتکار دیا جاتا ہے، انہیں دکھیل دیا جاتا ہے، انہیں راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے درد مندوں کے سر پہ دست شفقت رکھنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ انسانیت ہی اسلام کا حسن ہے، اگر انسانیت نہ ہو تو پھر اسلام دھندلا سا رہ جاتا ہے، اس کا معنی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایسی فاؤنڈیشن، ایک ایسا ویلفیئر جس نے پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان کی نمائندگی کی، جس خوبصورتی کے ساتھ بنیاد رکھی گئی، یقیناً وہ کون سی گھڑیاں تھیں، وہ کون سا دن تھا، وہ کون سا لمحہ تھا کہ جس وقت اس کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی اور وہ سوچ ایک دو لوگوں کی حد تک کھانے کی تھی، لیکن آج لاکھوں کروڑوں لوگ اس دسترخوان سے کھا رہے ہیں، اور وہ دسترخوان اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ کراچی میں بھی ہے، حیدرآباد میں بھی ہے، میرپور خاص میں بھی ہے، سکھر میں ہے، اور آگے بڑھتے جائیں پنجاب میں، اور آگے بڑھتے جائیں KPK کی حد تک، اور پھر اس سے اور آگے بلوچستان، پورے ملک میں، اور پھر پوری دنیا میں جہاں جہاں، چاہے وہ غزہ ہو، وہ کشمیر ہو، جہاں مسلم امت پر قیامت ٹوٹتی ہے، وہاں ایک فاؤنڈیشن، وہاں ایک شخص، وہاں ایک مرد کلندر وہ ظاہر ہو کے سامنے آتا ہے۔ اس شخصیت کا نام، اس شخصیت کی پہچان پاکستان کی پہچان ہے۔ اس شخصیت کا مرتبہ زندگی میں ہم نہیں پہچانیں گے، اس شخصیت کی چھپی ہوئی ہستی ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم مردہ پرست لوگ ہیں، ہم میں سے مرنا پڑے گا۔ عبدالستار ایدھی کو فوت ہونا پڑا، انہوں نے اپنی آنکھیں دینی پڑی، اسی طرح ان کے نعم البدل کے طور پر ایک زندہ شخصیت آج موجود ہے، اور وہ اس رمضان ٹرانسمیشن بالخصوص پیارا رمضان کی زینت بن کے آپ سے آج مخاطب ہونا چاہتے ہیں۔ وہ شخصیت آج آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، وہ شخصیت آج آپ کے سامنے اپنا درد بتانا چاہتی ہے، وہ شخصیت وہ آج آپ کو ان ماؤں کے دکھ، ان باپ جن کو دھکے لگے، ان بھائیوں جن کو بھائیوں نے زور زبردستی سے گھر سے باہر پھینکا، ان معذور بچے جو پیدا ہوتے ہی انہیں روڈ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اگر اسے کسی نے گود دی ہے تو وہ محمد بشیر فاروقی ہے۔ اپنے بچوں کو گھر سے نکالا اور وہ ان کو گلے لگا رہے ہیں۔ ہائے، یہی تو پاکستان کا حسن ہے، یہی تو اسلام کا حسن ہے۔ تو ایسی شخصیت کی فاؤنڈیشن سے کون واقف نہیں ہے؟
کون واقف نہیں ہے؟ میری مراد سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے روح رواں سیلانی ویلفیئر کے نام سے کون واقف نہیں؟ یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کی بنیاد مولانا بشیر فاروقی صاحب نے 26 سال پہلے رکھی، اور اس دوران اس ادارے نے صحت، تعلیم، لنگر خانے اور سوشل ویئرفیئر جیسے عظیم الشان منصوبے پہ کام کیا۔ پینے کا صاف پانی، خوراک، ادویات، لباس، ٹرانسپورٹ، ٹیسٹ، مختلف قسم کی ضرورتوں کو پورا کیا، اور انسانیت کی مدد کے لیے ہر وہ کام کیا جس سے ایک مستحق پاکستانی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں غربت ہے، جہاں افلاس ہے، جہاں تنگ دستی ہے، جہاں ظلم ہے، جہاں بربریت ہے، جہاں وی آئی پی پروٹوکولز ہیں، جہاں اندھیر نگری ہو، جہاں شہر ناپرسان ہو، جہاں غریب کی آواز عدالتوں میں گونج کے وہی ختم ہو اور غریب اسپتالوں میں ددک کے فوت ہو جائے، جہاں ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی لوگ ترستے ہوں، اس ملک میں ایک ایسا ادارہ جو بغیر ذات، بغیر زبان، بغیر علاقہ، بغیر قومیت کے کام کر رہا ہو، وہاں ہر وقت لوگوں کے لیے تیار عملہ موجود ہو جو ان کے غموں کو سینے سے لگا کے یکجہتی کا اظہار کر رہا ہو۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں چیئرمین سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے روح رواں جناب حضرت علامہ محمد بشیر فاروقی صاحب تشریف فرما ہے۔ آئیے حضرت کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ آپ کا قیمتی وقت، رمضان کی قیمتی ساعتیں اور رمضان المبارک کی مغفرت کے دوسرے عشرے میں کیا کہنا چاہیں گے، کیا بتانا چاہیں گے، کیا سنانا چاہیں گے۔ آپ کو دیکھ کے رونا بھی آتا ہے، آپ کو دیکھ کے ہنسی بھی آتی ہے، آپ کو دیکھ کے دیکھنے کا دل بھی چاہ رہا ہے، اور آپ کو چھپ کے سننا وہ ہماری بچپن سے عادت ہے۔ سیلانی کا نام سن کے اندر جو کیفیات بنتی ہیں، شاید ہی کسی ٹرسٹ، کسی ویلفیئر میں وہ کشش ہو۔ نام بہت ہوں گے، آپ کی اتنی نمائش شاید نہیں ہے، آپ کی شاید کوئی ایسی تشہیر کا کوئی پروگرام نہیں ہے، شاید آپ کسی سے ویڈیو نہیں بنواتے، شاید آپ کسی کو کھڑا نہیں کرتے کہ آپ بتائیں کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ ہم نے آج تک سیلانی کی ویڈیو نہیں دیکھی جنہوں نے کسی کے گھر کی زندگی کو ایسے اجاگر کیا ہو کہ وہ شخص کہنے پہ مجبور ہوا ہو کہ اس سے تو اچھا میرا وہ ٹوٹا گھر تھا، اس سے تو اچھی میری بھوک تھی، اس سے تو اچھا میں بے لباس تھا، یہاں تو میں سب کے سامنے آیا ہو گیا، میرا پردہ فاش ہو گیا۔ حضرت علامہ صاحب بتائیے اپنی زندگی کے متعلق کہ آپ کی ابتدائی زندگی کیسے گزری، اور کس خیال نے آپ کو انسانیت کی خدمت کرنے پہ مجبور کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بے حد و بے شمار احسان کہ ایک بار آپ کے ساتھ بیٹھنے کا پہلا اتفاق ہے۔ محترم، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پاک جب اٹھاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ نظر آتی ہے، اور اگر ہم قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف اٹھائیں تو اس پہ سب سے پہلے نظر آتی ہے انما الاعمال بالنیات۔ تو آج سے تقریباً 26 سال پہلے 10 محرم الحرام جو یوم عاشور ہے، امام علی مقام یوم حسین کی شہادت کا دن ہے، اس دن اس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پہ رکھی گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ تقوی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا کہ آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتھر کو تقوی کی بنیاد پہ رکھی۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت سیلانی کے ذہن و دماغ میں یہ تھا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اس تقوی کی نیت سے اس کی بنیاد رکھیں، اور پھر اس کے بعد ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے سیلانی سے کہلوا دیا کہ ہم پیدائش سے لے کر موت تک ہر کام کریں گے، جو کہ عقل میں آنے والی بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا احسان، اس کا کرم
اس کی بارگاہ میں کروڑ ہا بار شکر کہ اگر آپ مجھ سے سوال کریں یا کوئی شخص بھی سوال کرے کہ جناب یہ بتاؤ کہ سیلانی کیا یہ کام کرتی ہے، تو یہ بے فضل تعالیٰ زبان سے نکل آئے گا کہ جی ہاں یہ کام ہم کر رہے ہیں، اور اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم کام آؤٹ سورس کر لیتے ہیں، اللہ، مگر کام نہیں چھوڑتے۔ بے شک، ہم نے ایک ایمبولینس نہیں رکھی، اللہ، تشہیر کا بہت بڑا سامان ایمبولینسیں ہیں، ہم نے کہا نہیں، اس شہر میں اتنی ہائے، ایمبولینسیں ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے۔ ہمارے پاس پہلے یتیم خانہ نہیں تھا، ہمارے پاس اولڈ سٹیزن ہاؤس نہیں تھا، ہمارے پاس فیمیل کے لیے اولڈ سٹیزن نہیں تھا، فیمیل بچیوں کے لیے نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ ہم نے اپنا جو ہے بچوں کے لیے یتیم خانہ بنا لیا، مردوں کے لیے اولڈ سٹیزن ہاؤس بنا لیا، اللہ، اب بچیوں کے لیے اولڈ سٹیزن، خواتین کے لیے، اور ساتھ ساتھ یتیم بچیوں کے لیے الگ بنا رہے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ جو نیت کی تھی نا، وہ سارا اسی نیت کا کمال ہے۔ میرا کوئی کمال نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ اللہ میرے اکبر، پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور وہ رسول پاک کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب تک میرے بندے تو میرے بندے کے کام میں لگا رہے گا، میں تیرے کام کرتا رہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب کیا ہی خوبصورت گفتگو آپ نے کی۔ وہ حضرت ابن عباس مسجد نبوی میں معتکف تھے، جی جی تو آپ کے ارد گرد حلقہ احباب کا جمع تھا، تو ان میں سے سب اٹھ کے چلے گئے، ایک صاحب بیٹھے رہے، اور وہ اداس تھے، غمزدہ تھے، فکر مند تھے، پریشان تھے، تکلیف میں تھے۔ تو حضرت ابن عباس ان کی طرف متوجہ ہوئے، کہا چچا کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ اداس نظر آ رہے ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس عرض کرنے لگے کہ وہ جو سامنے سائل تھا، تو وہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ، یہ قبر مبارک نظر آ رہی ہے؟ کہ جی آ رہی ہے۔ کہا جالیاں پہلے نہیں تھی، نہ دیوار بھی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ قبر مبارک دیکھ رہے ہیں؟ کہ جی۔ کہا میں اس قبر والے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے گھر میں اتنا نان نفقہ نہیں ہے جس سے میں اپنے بچوں کو پال سکوں، اور مجھ پہ قرض ہے جس نے میرا ہر وقت جینا محال کر کے رکھا ہے، تو اگر آپ میرے حق میں دعا کر دیں۔ اچھا انہوں نے دعا بھی کی، جس طرح ہم دعا بھی کرتے ہیں لیکن دوا نہیں کرتے، صرف دعا کر لیتے ہیں، پیر صاحب سے، علامہ صاحب سے، مولانا صاحب سے دعا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کیا کرا، اٹھے، چپل لیے، اور وہ مسجد نبوی سے باہر آ گئے۔ تو وہ پیچھے پیچھے وہ سائل آئے، کہا حضرت آپ اپنا اعتکاف بھول گئے۔ اعتکاف کے تو حضرت مولانا محترم اپنی باؤنڈری ہے کہ بس اس حد تک رہنا ہے۔ کہا آپ اعتکاف بھول گئے؟ کہا میں بھولا نہیں ہوں، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اس قبر اطہر پہ جو جلوہ افروز ہیں، آرام فرما ہیں، کچھ ہی عرصہ پہلے میں نے ان کانوں سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی شرعی بشری حاجت کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 سال کا اعتکاف اس کے عمل نامے میں لکھ دیتے۔ تو علامہ صاحب میرے خیال میں آپ کی زندگی سے کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جو فاروقی دور میں تھی، جو عثمان غنی کے دور میں تھی، جو علوی دور میں تھی، جو صدیقی دور میں تھی، اور وہ خیر القرن کے زمانے کی۔ حضرت ہمارے پاس اب کوئی مثال نہیں ہے، ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ہمارے پاس نا کوئی زندہ مثال نہیں ہے، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم دکھا سکیں، کوئی ایسی شخصیت بھی نہیں ہے۔ عمر صاحب دیکھیں، آپ یہ بات ہرگز نہ کریں کہ ہم ان کا کوئی جو ہے ان کی تصویر بن سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے جی کہ وہ لوگ جو تھے وہ ستاروں کی مانند ہیں، بے شک، جو جس نے ان ستاروں سے راستہ لیا اس نے کامیابی پائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قحط سالی پیدا ہوئی مدینہ پاک میں، تو ایک ایک دن میں 60 ہزار افراد کو آپ نے کھانا کھلایا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن مسعود کے گھر پہ گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری لمحات تھے۔ ابن مسعود سے فرمایا کہ اے ابن مسعود، تم فکر مت کرو، تمہارے گھر کی کفالت کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس وہ بات جب سنی ہم نے رسول پاک کے اس عظیم الشان صحابی کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
تو ہم نے طے کر لیا کہ سیلانی میں اب ہم جو ہے ان کی ادا کو ادا کرنے جا رہے ہیں. اللہ اور اس اکبر. وقت سے آج تک کفالت کا سلسلہ شروع کیا ہے. تو یہ بڑھتا ہی رہتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جس کے سر پر باپ نہ ہو, بچے ننھے ننھے ہوں, اور پھر اگر وہ سایہ ہٹ جائے تو اس کو کون سنبھالے. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک گھر کا واقعہ دیکھا کہ اس بچے کی کفالت, جو ماں نے بچہ پیدا کیا تو اس بچے کے دودھ کا انتظام کون کرے گا, تو پھر ہم نے کہا کہ اپنے ملازمین کے ساتھ یہ کام بھی شروع کر دو کہ جو بچہ پیدا ہو اس کا حصہ باندھ دو, اور پھر وہ 16 سال تک اس کی تعلیم کے بارے میں سوچو. تو ظاہر ہے دیکھیں, اگر آج آپ نے مجھے بٹھا دیا, ایکسپریس کی ٹیم نے مجھے بٹھا دیا, تو میرا کوئی کمال نہیں ہے, میں نقل کرنے والا ہوں, نقل کرنے والا, بس نقال ہوں, نقال, مجھے نقل کرنی ہے. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس کے نقل کرے گا وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بس یہ تصور ہے. تو اللہ کرے کہ اس تصور پر جئیں, اسی تصور پر مریں. وہ بات دوبارہ ادھوری رہ گئی کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فارمولہ, مجھے لوگ ڈراتے رہے ماضی میں بھی, اب بھی ڈراتے ہوں گے کہ یار چندہ نہیں آگا تو کیا کرو گے. اللہ مین سوال ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ہیں کہ میرا بندہ من اون عبدی, اللہ جب تک میرا بندہ میرے بندے کے کام میں لگا رہے گا, میں اس کا کام خود کرتا رہوں گا. میرا 1,00,000 نہیں 1 کروڑ بار یقین ہے کہ مجھے صرف خدمت کرنی ہے, بقیہ چندہ آنا نہ آنا یہ اس کا شعبہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سبحان اللہ. مولانا محترم, سب سے پہلے تو السلام علیکم مولانا صاحب, آپ کی تشریف آوری ایکسپریس کے لیے ہم سب کے لیے ماشاءاللہ بڑی باعث برکت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے جو کام لے رہا ہے اسی طرح آپ صحت و عافیت کے ساتھ, تندرستی کے ساتھ, پرعزم طریقے سے وہ خدمات سر انجام دیتے رہیں اور ہم آپ کو دیکھتے رہیں اسی طرح. اچھا ناظرین کرام, اب ہم بلانے لگے ہیں سیلانی کے ایک بڑے ہی ہونہار اور امیزنگ اسٹوڈنٹ جن کا نام ہے احمد اشرف. میرے ہم نام ہیں ماشاءاللہ, میرے ساتھ ہی موجود ہیں, اور ان کی ذرا اس سیلانی سے, سیلانی ویلفیئر سے اٹیچمنٹ کے بارے میں اور اس جرنی کے بارے میں ہم کچھ سوالات کریں گے کہ یہ کب سے منسلک ہیں اور کیا ایسی چیز تھی جس نے انہیں سیلانی کا حصہ بنایا اور اتنا مضبوطی سے ان کو اٹیچ کر دیا سیلانی کے ساتھ کہ آج یہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ اپنی جو ایک قابلیت ہے اس کا برملا اظہار کر رہے ہیں اور سیلانی کے پلیٹ فارم کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ بن کے لوگوں کو مستفید کر رہے ہیں. میں جناب احمد اشرف صاحب آپ کو سب سے پہلے ویلکم کرتا ہوں, اور آپ یہ بتائیں کہ آپ سب سے پہلے اس فیلڈ کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں انٹروڈکشن کروائیں, اور یہ بتائیں آپ کرتے کیا ہیں اور آپ کا کام بیسکلی سیلانی میں آپ نے جتنا بھی یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیض حاصل کیا, تو اس کو آپ کس طرح ڈسکرائب کریں گے؟ السلام علیکم. جیسا کہ میرا نام احمد اشرف ہے اور میں نے سیلانی آئی ٹی جو جوائن کی تھی 2018 میں, جب میری ایج 15 سال کی تھی, 15 سال کی. جی. اب یہ الحمدللہ میں 22 سال کا ہوں, اور رائٹ ناؤ میرا ایک اسٹارٹ اپ ہے امریکہ میں, پینسلوینیا میں, اور میرے پاس 5 سے 8 لوگوں کی ٹیم ہے, اور الحمدللہ بھائی بہن بھی سافٹ ویئر انجینئرز بن گئے ہیں. تو جرنی اسٹارٹ اسی طرح ہوئی تھی کہ ہم لوگ اسکول میں جیسے بچے کمپیوٹر کورس کرتے ہیں ہم نے بھی کیا, لیکن جب 2-3 مہینے گزرے پتہ چلا کہ اس لیول کا ہے کہ حضرت کا ویژن یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان کا قرضہ ہوتا ہے $100 بلین. تو میں نے اپنی اسکول فیس کر کے میں نے کہا پہلے میں یہ کورس کروں گا الحمدللہ. تو کورس کمپلیٹ کیا 16 سال کی ایئر میں, جو ہے میں نے انڈونیشیا میں جاب کی, لیٹر آن جرمنی, پھر USA, پھر میں نے اپنی اسکول بھی کنٹینیو کی, میٹرک سب کچھ ڈن کیا. ابھی یہ ہے کہ ہمارے USA میں اسٹارٹ اپ بھی 2-3 سال پہلے ہوا, اور ایک پاکستان میں بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ایک باہر کا آرڈر پکڑتا ہے, ایک یہ کہ لوکل ہر جگہ کے لیتا ہے, اس طرح ہماری چیزیں چل رہی ہیں. اور میرے ساتھ ایسے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں, لاکھوں اسٹوڈنٹ جو سیلانی سے پڑھ چکے ہیں اور الحمدللہ thousands of dollars کی ارننگ کر رہے ہیں. واہ واہ. اچھا آپ نے بتایا آپ 22 سال کے نوجوان ہیں ماشاءاللہ, اور 16 سال کی عمر سے آپ نے, مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کو یعنی 16 سال سے لے کے 22 سال کے درمیان یہ عرصہ ایک بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ آپ سیلانی سے منسلک ہیں, تو یہ آپ کا جو سفر ہے ان سالوں میں
سیلانی کے ساتھ یہ کیسا رہا؟ الحمدللہ بہت اچھا رہا. پہلے تو یہ کہ جب میں پڑھا پھر کیونکہ سیلانی میں جو بڑے ہیں وہ مینٹورشپ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کہاں تک پہنچے, پھر ایک سال بعد پوچھتے ہیں آپ کہاں تک پہنچے. تو جب ہماری اسٹیپ بائی اسٹیپ جابس لگتی گئیں, پھر اپنا بزنس ہو گیا کیونکہ میں میمن بھی ہوں, تو اس میں یہ کہ ہم جاب کی طرف کم, سال 2 سال بعد ہم نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا کمپنی. الحمدللہ کمپنی اب چل رہی تھی. پھر یہ کہ جب ایک اسٹیج پہ پہنچے کہ نظر آیا کہ یہ ایک اچھے لیول پہ پہنچ گئے, تو پھر سیلانی میں انویٹیشن ہوا کہ آپ ایز اے ٹیچنگ بھی آئیں. تو الحمدللہ میں کرنٹلی یہ ہے کہ کوئٹہ جیسے ایریا میں جہاں آئی ٹی بالکل نہیں ہے, وہاں فرائیڈے کو میں فلائی کرتا ہوں. پھر وہاں فرائیڈے کو ایوری فرائیڈے وہاں فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کلاسز ہوتی ہے پورا ڈے, اور منڈے کو میری واپسی ہوتی ہے الحمدللہ. تو تقریباً 700 سے 800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہم جا رہے ہیں. اس سے پہلے میں یہاں 1 سال پہلے میں نے کراچی میں بھی پڑھا ہے, جو گرینڈ آئی ٹی ٹیسٹ ہوا تھا اسٹیڈیم میں. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ چلیں جی ماشاءاللہ. اچھا مولانا صاحب یہ تھوڑا سا آپ بتائیے گا, پھر ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں, کہ ایک عام بندہ جو کہ کراچی کا شہری ہے یا پورے پاکستان میں کہیں بھی کسی شہر میں رہتا ہے, وہ سیلانی سے کیسے منسلک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے الحمدللہ سیلانی کے ہر کچھ عرصے بعد تھوڑے عرصے بعد ٹیسٹ کا اناؤنس ہوتا ہے ویب سائٹ پر, اور اس طرح ہمارے ایک ٹیسٹ میں 25 ہزار بچے جو ہے نا انرول ہو جاتے ہیں. اللہ, یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کرکٹ کے اسٹیڈیم میں یا ہاکی کے اسٹیڈیم میں یا فٹ بال کے اسٹیڈیم میں جو ہے نا ٹیسٹ ہوتے ہو, کیونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم جو کوئی بھی ٹیسٹ کے لیے اناؤنس کرتے ہیں تو 25,000 یا 30,000 بچہ آ جائے گا, تو کہاں کریں گے. اب یہی بلوچستان ہے جو آج بہت متاثر ہے, لیکن آپ یاد رکھیے گا سیلانی یہ نوجوان احمد جو ہے ہر ہفتے یہاں سے فلائی کرتا ہے 3 دن کے لیے. یہ اب جو ہم بلوچستان میں کام کر رہے ہیں, تو یہ جو اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو یہ بلوچستان کے حالات کو تبدیل کر دے گا, کیونکہ پاکستان میں آج تک کسی نے یہ اناؤنس کیا ہی نہیں تھا کہ پاکستان کا قرض ہم اتاریں گے اور ہر سال $100 بلین کما کر پاکستان کو دیں گے, اور ہم تقریباً 10 ملین بچوں کو 1 کروڑ بچوں کو آئی ٹی کی تعلیم دیں گے. آج ہمارا بچہ جس طرح یہ احمد ہے, اس نے اپنی آمدنی نہیں بتانے نہیں چاہیے. میں تو آپ کو اس حیران کن بات بتاؤں کہ ایک 18 سال کے بچے کو ایک کام ملا, اس نے 6 مہینے میں کام کر دیا, اس کو جو ہے 6 مہینے میں $500,000 کا نفع آ گیا, یعنی $5 لاکھ. اچھا پھر میں نے اس کو پاکستان ایک بہت بڑے چینل کی طرف میں کہا کہ یار تم میرے ساتھ چلو, میں وہاں آپ کو انٹروڈیوس کراؤں. کہ نہیں میں نہیں آؤں گا, کیونکہ اگر میں آ گیا تو مجھے اٹھا لے گا کوئی. تو جناب ہمارے پاس تو یہ غیبی جو بات تھی تقوی والی بات, وہ تو اس بات نے ابھی یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ سیلانی کا بچہ جو ہے نا وہ $1,000 کما رہا ہے, اور $1 لاکھ تک کا بھی ہمارا بچہ موجود ہے یہاں پر کراچی میں. میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں $1 لاکھ 3 کروڑ کی تنخواہ کسی کی ہوتی نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ کیا ہے کہ وہی تقوی کی بنیاد پر تو بلوچستان کے حالات کو کوئی تبدیل کرے نہ کرے ہم کریں گے انشاءاللہ. حضرت علامہ صاحب آج خوشی اس بات کی ہوئی کہ سب سے پہلے تو ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے خدمت خلق پہ آنا, اور ہم نے تو عموماً ایک کانسیپٹ بنایا ہے کہ بس ایک عالم کے لیے یا ایک دیندار کے لیے مرنا پہلے ہے زندگی بعد میں ہے. دنیا کی تو کوئی زندگی ہے نہیں, وہ ہے نا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا. لیکن آپ نے ایک عالم ہو کے انسانیت کی خدمت کا علم بلند کیا, آپ کے ساتھ احمد جیسے نوجوان شامل حال ہوئے. ایک آخری چھوٹا سا سوال ہے, یعنی آپ کو خدمت خلق میں آج تک آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں, تو کوئی ایسے چیلنجز, کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں جنہیں برداشت کرنا بڑا مشکل تھا, لیکن پھر اللہ نے غیب سے راستہ نکال دیا ہو؟ دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک تک کون سے نبی کے ساتھ آزمائش نہیں آئی. سبحان اللہ, بے شک. اور اس کے بعد نبیوں کے بعد صدیقین پر, شہداء پر, صالحین پر, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری زندگی سے آزمائشیں ختم ہو جائیں. سبحان اللہ. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے, اور یہ قانون خداوندی ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ہم نے یہ دامن پکڑ لیا ہے اللہ کی کتاب کا, رسول پاک کا, صحابہ کا اور اولیاء کا, تو جب تکلیف آتی ہے ہم انہیں یاد کر لیتے ہیں. میں آج صبح حضرت کل ہمارے ہاں قرآن پاک جو پڑھا رہا ہے چل رہا ہے تراویح میں, سورہ مریم کی تذکرہ چل رہا تھا,
تو حضرت مریم نے کیا کہا، کاش میں کوئی بھولی بسری ہوتی. اللہ اکبر. جب اتنا بڑا میرے اوپر امتحان آ گیا، بڑا امتحان. کیسا امتحان آ گیا کہ وہ سارے کے سارے کہنے لگے آپ جیسی پارسا اور یہ کیا. اللہ اکبر. تو یہ طے ہے جناب کہ بشیر ہو، زید ہو، بکر ہو، عمر ہو، خالد ہو، اگر وہ اللہ کی راہ میں چلے گا تو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہاں کانٹوں کی باڑ بھی ہوگی. حضرت مولانا آپ کی قطع کلامی معاف ہو، دل تو چاہتا ہے آپ کو سنیں اور انشاءاللہ مزید آپ سے وقت بھی لیں گے. آپ کو ہمیشہ دعاؤں سے ہم نے آپ سے استفادہ لیا، اور آج ہماری اور پوری ٹرانسمیشن کی اور یقیناً کروڑوں لوگ منتظر ہیں دعا کے لیے کہ آپ کی دعا سے ظاہر ہے وہ ایک دعائی تھی جس نے آج ایک تسلسل باندھا ہے، اور آج تک یہ سلسلہ سیلانی کہ ایک مختصر سا پروگرام تھا لیکن آج وہ وسیع ہو گیا. تو وہ دعائی کی قبولیت تھی. ہم چاہتے ہیں کہ دعا آپ کی ہو اور ہم سب آمین کریں. تو جمعے کی بابرکت گھڑیاں ہیں، آپ دست مبارک اٹھائیں اور ہمارے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص پاکستان کے لیے دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا کرم الاکرمین، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا رب العرش العظیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث. اے خالق، اے مالک، تیرے کروڑ احسان کہ تو نے ہم گناہ گاروں کو زندگی میں ایک بار پھر رحمت والا، مغفرت والا، جہنم سے آزادی والا ماہ مقدس، ماہ رمضان، اپنا پیارا مہینہ عطا کیا. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اور آج اس مقدس ترین مہینے کا دوسرا یوم الجمعہ ہے. ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، مانا کہ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہر طرح سے بیکار ہیں، مگر تیری عزت و جلال کی قسم تیرے باغی نہیں ہیں. تیرے نافرمان ضرور ہیں، تیرے باغی نہیں ہیں. اپنی مغفرت کے لیے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہماری بیوی بچوں کی، ہمارے خاندان کی، ہمارے اہل پاکستان کی، ہمارے اہل فلسطین کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آ چکے، جتنے موجود ہیں، جتنے آئیں گے، سب کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. عذاب قبر، عذاب دوزخ سے چھٹکارا دے، چھٹکارا دے. بتقاضۂ بشریت بہت گناہ کر بیٹھے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. الہی ہماری معافی، سچی معافی مانگنے والوں کے صدقے سچی ہو جائے، سچی توبہ کرنے والوں کے صدقے ہماری توبہ سچی ہو جائے. تجھ سے دعا ہے مالک، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. بالخصوص جو بیچارے کینسر جیسے خطرناک ترین مرض میں ہیں اور جو اسپتالوں میں داخل ہیں، ان سب پر بھی ہم دعا مانگنے والوں پر بھی پورے عالم میں ہم ساری ترجگر بے ترجگر مخلوق کو شفا عطا فرما. اپنے خزانوں سے رزقاً حلالاً طیبا عطا فرما، رزقاً واسعہ عطا فرما. جو بیچارے مقروض ہیں انہیں بارے عرصے سبکدوشی عطا فرما. جن کا حق لوگ کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ان کا غیب سے حق ملوا دے. جو بیچارے سڑکوں پہ سوتے ہیں انہیں پناہ گاہیں عطا فرما دے. جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں ان غریبوں کو اپنا ذاتی مکان دے دے، ذاتی سواری دے دے، ذاتی روزگار دے دے. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے. جو بے رشتہ ہیں ان کو نیک رشتے عطا فرما. جہاں میاں بیوی میں نا اتفاقیاں ہیں، بھائی بہنوں میں، خاندان میں نا اتفاقیاں ہیں، نا اتفاقیاں دور فرما. جو لاپتہ ہو گئے ہیں ان کا پتہ دے دے. اور جو بے قصور قیدی ملک اور ملک باہر ہیں سب کو غیب سے رہائی عطا فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کو دہشت گردی نے
बुरी तरह लपेट में लिया हुआ है। मालिक दहशत गर्दों के नामो निशान मिटा दे, दहशत गर्दों के सहूलतकारों के नामो निशान मिटा दे, दहशत गर्दी पर खुश होने वालों के नामो निशान मिटा दे। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा। रोजाना हमारे जवान शहीद किए जा रहे हैं, हमारी सरहदों पर हमारे जवान जो पहरा दे रहे हैं, इनके खून से हाथ रंगे जा रहे हैं। मालिक हमारे इन जवानों की तो हिफाजत फरमा। पाकिस्तान का बोल बाला हो, इस्लाम का बोल बाला हो, हमारी पाक फौज का बोल बाला हो। ऐ खालिक व मालिक हमारे टूटे फूटे जुमले अपनी रहमत से कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। आखिर में तुझसे दुआ है, या अल्लाह हम सारे अहले वतन की इज्जत, आबरू, जान, माल, ईमान, औलाद की हिफाजत फरमा। आसमानी ज़मीनी आफात व बलियात से बचा ले। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह सामने हो जलवे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चले नाज़रीन, करते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ, देखते रहें प्यारा रमज़ान।